آپ لوگوں نے اس طرح ابتدا کر لی. اچھا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحمان ہے. اب ہم اپنے اسمبلی کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے. تلاوت کے لیے میں دعوت دوں گا. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. صدق الله العظيم. شاباش. الحمدللہ یہ تھے محمد اکاشا جو آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے. اب میں نعت کے لیے بی بی عائشہ کو دعوت دیتا ہوں کہ واقعہ اسٹیج پہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں. تو ہی ہے اکیلے مطلق صدا اس کارخانے میں. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں. نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے. نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں. رہن سہن کے آداب. حدیث مبارک کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو کامل مومن بن جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم ہرگز مومن نہیں ہو سکتا. عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ ایسا کرے. ایک پڑوسی تو وہ ہوتا ہے جو آپ کے گھر کے ساتھ رہتا ہے. اس طرف بھی رہتا ہے اس طرف بھی رہتے ہیں اڑوس پڑوس میں. وہ آپ کا پڑوسی ہے. ان کا بھی آپ نے خیال رکھا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ کچرے سارے اپنے گھر صاف کر کے ان کے گھر کے سامنے پھینک. یہ جائز نہیں ہے. حرام گناہ ہے بہت سخت. اور دوسرا پڑوسی وہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ کچھ دیر کے لیے بیٹھے. جیسے کلاس میں آپ کے ساتھ آپ کا دوست بیٹھا ہے یا آپ کی دوست بیٹھی ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے. تو اس کے ساتھ بھی جب آپ اچھا برتاؤ کریں گے تو ہم کامل مومن یعنی مکمل مومن بن جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کہ میرے ساتھ جو میرا دوست بیٹھا ہوا ہے کلاس میں ہم اس کے ساتھ کیا کریں بدتمیزی کریں اس کے ساتھ لڑائی کریں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اچھا اپنے ساتھ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آنا ہے آپ لوگوں کو. دوسری حدیث میں یہ عرض کیا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کون شخص جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے. وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی یہاں دیکھو سب توجہ یہاں دیکھو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے. اگر ہمارا پڑوسی ہمارے تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے اور وہ ہم اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں مارتے ہیں گالیاں دیتے ہیں تو ہم کامل مسلمان نہیں ہوں. تو اگر ہم نے کامل مسلمان بننا ہے اچھا مسلمان بننا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہے جھگڑا نہیں کرنا. تیسری حدیث تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ ایسا کرے. آپ کو چاہیے کہ آپ کے ساتھ جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں.
ٹھیک ہے. اس کے ساتھ مطلب اگر اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے پینسل وغیرہ تو آپ اس کو پینسل دے دیں. لنچ میں اگر وہ کوئی چیز نہیں لایا تو آپ اس کے ساتھ شیئر کریں. یہ نہیں ہے کہ ایک نوالا دینے سے آپ کا لنچ ختم نہیں ہو جائے گا، اور ایک نوالا آپ اس کو دو گے اس کے دل سے دعا نکلے گی آپ. اور اگر آپ نہیں دو گے تو وہ اس میں کہتے ہیں نا کہ وہ زہر ڈال دے گا اپنے آنکھوں سے. پشتو کے وہی نا وہ اظہار اور بات. تو آپ اپنے لنچ سے تھوڑا سا اپنے دوست کو بھی دے دیا کرو. اگر پیٹ نہ بھی بھرے کوئی مسئلہ نہیں، گھر میں جا کر سب کھانا کھاتے ہیں نا. یہ لنچ تو صرف تھوڑا سا چکھنے کے لیے ہوتا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتا. تھوڑا سا کھا کے پھر آپ گھر میں جا کے کھانا کھا لیں. لنچ لنچ پہ لڑنا نہیں ہے آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. ابھی لوگ بھی آتے ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے، آپ سب توجہ سے سنیں. کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب